ہو گئے جی حالات یہ ہو گئے جی حالات وہ ہو گئے. خدا کے بندوں ان باتوں کو سمجھیں. اس سے زیادہ حالات کہاں خراب ہونے تھے بتائیں مجھے. جہاں امام حسین علیہ السلام ڈٹ گئے، آپ کو نہیں پتا کتنے حالات خراب تھے. پڑھ کے دیکھیں تاریخ، اشارہ میں کر دیتا ہوں، پڑھ آپ لیں. کیسے حالات خراب ہوئے. مدینہ میں اس نے بدبخت نے کیا کیا وہ دیکھیں نا ساری باتیں. کتنے حالات خراب کر دی اس نے. چلے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، جب رب نے مجھ پہ مہربانی کی ہے مجھے کیا ضرورت ہے بات کو رکھنے کی. سنیں، مجھے بتائیں، اور یہ لائیو چل رہا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. امام حسین علیہ السلام اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، توجہ ہے بات پہ کیا کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہیے. اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، یہی مطالبہ تھا نا ان کا، بڑی توجہ، اگر بیعت کر لیتے تو کیا یہ کفر ہوتا؟ یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، یہ میں پھر کہہ کے آگے نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں. یاد رکھو گے، یہ کائنات، یہ دنیا یاد رکھے گی. خدا کے بندوں، یہ کرم اور فضل کی باتیں ہیں اور سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں. اٹھائیں قرآن مجید، اٹھائیں حدیث مبارکہ، مجھے جواب دے کوئی شخص علم کی کائنات میں، علم کی دنیا میں، قرآن و حدیث میں مجھے جواب کوئی دے. اگر امام حسین علیہ السلام مجبوری کی وجہ سے، بات کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، مجبوری کی وجہ سے، جان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ تھا کہ نہیں جی؟ بولیں، جان کا مسئلہ تھا، جان کے ڈر کی وجہ سے بات مان لیتے تو کیا یہ کفر تھا جی؟ کفر نہیں تھا، کفر نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی، پر پھر کیا تھا؟ اگر اس وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو پھر کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ مان لیتے وقتی طور پہ مان لیتے، اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے. میں نے اگلا بھی اشارہ کر دیا، قرآن میرے سامنے ہے، ابھی قرآن سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں. ہاں جی الحمدللہ، اشارہ میں نے کر دیا، ایسا ہوا اور ہوتا رہا. ادھر کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پھر کیا مسئلہ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام ڈٹ گئے، سارا خاندان قربان کروا دیا. جان کا مسئلہ تو تھا مگر جان کی پرواہ نہیں کی. جان کا مسئلہ تھا مگر پرواہ نہیں کی. کفر کا تو مسئلہ ہی نہیں، بلکہ کفر کا مسئلہ، کفر کا مسئلہ، وہاں کفر. او خدا کے بندوں، یہ تو وہ گھرانہ ہے یہاں کفر آ ہی نہیں سکتا، اور کفر آ جائے کفر رہ ہی نہیں سکتا. ان کا معاملہ، اللہ اکبر. یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر کیا مسئلہ تھا جس وجہ سے بات نہ مانی. آئیے آج قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا تھا. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. یہ مسئلہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا، اے ماننے والو، قرآن کو ماننے والو، قرآن کی ماننے والو، قرآن کو ماننے والو، قرآن کی ماننے والو، قرآن کے ساتھ رہنے والوں،
یہ بے توجہ کرنا. اب قرآن کے ساتھ کون ہے؟ قرآن کے ساتھ کون ہے؟ اور پھر قرآن کو کس نے ساتھ کیا؟ دو باتوں پہ غور کرنا. قرآن کن کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ کون ہے اور قرآن کے ساتھ کیا کس نے؟ قرآن کو مانا کس نے؟ قرآن کی مانی کس نے؟ قرآن کو مانا حسین نے. قرآن کو ماننے والا حسین ہے، قرآن کی ماننے والا حسین ہے، قرآن پہ پہرا دینے والا حسین ہے. اس آیت کی سر تن سے جدا کروا کے اس آیت کی تفسیر کربلا کے میدان میں لکھنے والا حسین ہے. اس آیت پہ عمل پھر کس نے کرنا تھا؟ مسئلہ استقامت کا تھا، مسئلہ استقامت کا تھا. امام حسین علیہ السلام نے استقامت دکھائی اور یہی پیغام آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیا. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم رہو جیسے آپ کو حکم ہے. قائم رہو جیسے آپ کو حکم ہے. کیسے حکم ہے جی؟ بتائیں ذرا مجھے، کیسے حکم ہے قائم رہو؟ کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. کیسے قائم رہیں؟ کیا حکم ہے جی؟ کیسے قائم رہیں؟ تو اسی آیت پہ غور کریں. ولا تطغوا، سرکشی نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا، راستے سے نہ ہٹ جانا، حق بات سے نہ ہٹ جانا. کیا حق بات کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ وہ حق بات کیا تھی جس پر آپ ڈٹ گئے؟ یہی تھی کہ یزید اس بات کا حل نہیں ہے. یزید جو ہے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، لہذا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی بات تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی تفسیر پیش کی. خدا کے بندو، ہر ایک کو حکم ہے، پوری امت کو یہ حکم ہے کہ تم قرآن کے ساتھ رہو. ہر ایک کو یہ حکم ہے، قرآن سے تعلق رکھو، قرآن کے ساتھ تعلق رکھو، قرآن سے دوستی بناؤ، قرآن کے ساتھ مل کے رہو. اب قرآن سے پوچھا گیا، اور جب صاحب قرآن سے پوچھا گیا تو وہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جن کے ساتھ ہے، ہر وقت قرآن جن کے ساتھ ہے، اور جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے وہ نبی کا گھرانہ ہے. قرآن اور اہل بیت کو آقا نے اکٹھا ذکر کیا ہے. فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور قرآن کی تفسیر کہتے ہیں بات کو کھولنا، بات کو اس طرح کھول کے بیان کرنا کہ پتہ چل جائے بات ہے کیا. کہتے نہیں میں قرآن کی تفسیر کا معنی عرض کر رہا ہوں، تفسیر ہے کیا، یہ بھی آج آپ کو پتہ چل جائے. تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ لفظ بولتے ہیں نا جی قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کہتے ہیں کہ بات کو اس طرح سے کرنا کہ پتہ چل جائے بات ہے کیا، بات کی انتہا تک پہنچ جانا، اس کی گہرائی تک پہنچ جانا، بالکل واضح بیان کرنا کہ بات سمجھ میں آ جائے. اس کو تفسیر کہتے ہیں. اب تفسیر قرآن کی ہر دور میں لکھی گئی. قرآن کی تفسیر ہر دور میں کاغذوں پہ لکھی گئی. ہر دور میں قرآن کی تفسیر گھروں میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر مسجد کے ممبر و محراب میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر باغوں میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر خوشگوار موسم میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر مکہ میں بیٹھ کے لکھی گئی. قرآن کی تفسیر مدینہ میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر مسجد قباء میں بیٹھ کر لکھی گئی. قرآن کی تفسیر مسجدوں میں بیٹھ کر لکھی گئی.
آؤ تمہیں بتائیں حسین کون ہے۔ قرآن کی تفسیر گھروں میں بیٹھ کر لکھی گئی، درباروں پہ بیٹھ کر لکھی گئی، مزاروں پہ بیٹھ کر لکھی گئی۔ اس کائنات میں یہ نبی کا وہ عظیم بیٹا ہے۔ حسین نے تفسیر قرآن کی گھر بیٹھ کے نہیں لکھی، کرب و بلا کی تپتی ریت پر قرآن کی تفسیر لکھی نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر کر کے دکھائی ہے۔ ایسی تفسیر بھی کوئی لکھے گا؟ صبر کیا ہوتا ہے یہ لفظوں میں لکھنا آسان ہے، صبر کیا ہے لفظوں میں بتانا آسان ہے، کتاب کے صفحات پہ لکھنا آسان ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہوتا ہے یہ کتاب کے صفحوں کو کالا کرنا آسان ہے، قرآن کے صفحوں پہ لکھ دینا آسان ہے۔ صبر کیا ہے، رضا کیا ہے یہ کتاب پہ لکھنا آسان ہے، کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھنا آسان ہے۔ شہادت کا مقام کیا ہوتا ہے یہ کاغذ پہ لکھنا آسان ہے۔ جان اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو قربان کر دینے کی بات کر دینا، یہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ خدا کے بندو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آج اس بات کو لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کی عملی تفسیر اس کائنات کے اندر 60 ہجری کے بعد سب سے پہلے جس نے پیش کی حسین ابن علی ہے۔ آپ کے بعد ایسی تفسیر کوئی نہیں لکھ سکے گا۔ یہ اعزاز اور شرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو ساری گفتگو کا آج کا خلاصہ پھر کیا ہوا؟ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی وہ نقطہ تھا جس کو بہت کم بیان کیا گیا۔ میں نے تو سنا نہیں، آپ نے اگر کسی نے سنا ہو پہلے تو وہ بہتر جانتا ہے۔ بعض دفعہ عاجزی آڑے آ جاتی ہے، اس لیے ادب میں بہت ساری باتیں نہیں بیان کرتا، کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ یہی وہ نقطہ تھا، صبر، حسین پاک کا صبر، حسین پاک کی رضا، حسین پاک کا انصاف، حسین پاک کی شہادت، حسین پاک کے خطبے اور حسین پاک کا سارا خاندان کو قربان کر دینا، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین کا خطبہ اور ان کی جرأت اور سیدہ زینب کی جرأت، یہ ساری کی ساری بات جس بات پہ کھڑی ہے وہ استقامت ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، استقامت کی فضیلت کیا ہے، استقامت کا مقام کیا ہے، اس پر ایک ہی بات یاد رکھ لو، اگر استقامت نہیں تو دین دین ہی نہیں، اگر استقامت نہیں صبر صبر ہی نہیں، اگر استقامت نہیں امامت امامت ہی نہیں، اگر استقامت نہیں ولایت ولایت ہی نہیں، اگر استقامت نہیں ایمان ایمان ہی نہیں رہتا، اگر استقامت نہیں نماز نماز نہیں رہتی، اگر استقامت نہیں روزہ روزہ نہیں رہتا۔ میں اس سے آگے کیا بتاؤں آپ کو؟ ایمان سے لے کے نیک عمل تک، نیک عمل سے لے کے ایمان تک کا سارا سفر جو طے کرواتا ہے اسے استقامت کہتے ہیں۔ استقامت اصل ہے، استقامت بنیاد ہے۔ اس پر میرے سامنے قرآن کی اور بھی آیات موجود ہیں، میں نے جو اس وقت آیت پڑھی اس میں ذکر ہے استقامت کا حکم دیا، استقامت کرو، توجہ کرنا، فاستقم، استقامت کا تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ استقامت دکھانی ہے، قرآن نے کرامت دکھانے کا حکم نہیں دیا۔ حسین علیہ السلام نے کرامت کوئی نہیں دکھائی، کربلا میں کرامت نہیں دکھائی، کیوں نہیں دکھائی؟ فاستقم کما امرت، قائم رہیں جیسے آپ کو، حسین تو ویسے قائم تھے جیسے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے حکم تھا۔ پانی کا کوئی مسئلہ تھا، وہ پانی تو ان کے ساتھ جو ہیں، امام حسین تو امام حسین رہے،
آپ کے جو ساتھی تھے اگر وہ کرامت دکھاتے تو پانی قدموں میں آ جاتا. پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی وجہ سے مسئلہ نہیں تھا بھائیو. خدا کے بندوں وہ تو ایسے ہیں کہ اگر کرامت دکھاتے آپ کو پتہ ہے پورا سال یہ جو بارش آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پورے ورلڈ میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں روز بارش نہ ہو، کسی نہ کسی حصے میں. پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ بارش ہوتی ہے. یہ پھر سن لیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، ہم کچی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو حوالے ہی بڑے پکے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں زمین کا، کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں کسی نہ کسی جگہ بارش نہ ہو. توجہ ہے بات پہ؟ اب ہوتا کیا ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے اس بارش کو پھیر دیتا ہے. جدھر رب چاہتا ہے بارش پھر ادھر برستی ہے. بات پر دھیان ہے. خدا کے بندو، زمین کا پانی، نہر فرات کا پانی، وہ جو بارش کسی نہ کسی حصے میں برس رہی ہے، اس دن بھی بارش برس رہی تھی زمین کے کسی نہ کسی حصے میں. خدا بارش کو بھی لا سکتا تھا مگر کیوں نہیں آئی؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. حسین کو حکم تھا صبر، استقامت دکھانی ہے، کرامت نہیں دکھانی. کما، اگر میں کما کو کھولوں نا، کما کیا ہے؟ کما جیسے حکم ہے. یہ جیسا کیا ہوتا ہے؟ جیسے حکم ہے ویسے استقامت کریں. جیسا کیسے؟ یہ جیسے کو میں صرف ایک جملے میں کھولنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کما کا راز کھل جائے. فَاسْتَقِمْ کما، کاف اور میم، کاف اور میم، جیسے حکم ہے ویسے استقامت کریں، قائم ہو جائیں. یہ کما کیا ہے؟ کما پتہ ہے کب سمجھ میں آتا ہے؟ کما جیسے صبر کیا، جیسے استقامت کی، جیسے کی ویسے کریں، ویسے استقامت کریں. کما اس وقت ہوتا ہے، بڑی خاص بات، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے. کما کیا ہے قبلہ قاری صاحب؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. یہ کما پر ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، تاریخی نقطہ. کما کا تعلق ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایسی بات کریں جس پر پہلے کوئی مثال موجود ہو. تھوڑا اور آسان کرتے ہیں، استقامت کی پہلے مثال موجود ہو تو کہا جاتا ہے ویسے استقامت کرو. ابھی بھی شاید پورا نہیں بات کھلی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. نہیں اور کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. پڑھیں ذرا درود ابراہیمی پڑھیں. نہیں اس میں جو کما آتا ہے وہاں پہ رکنا ہے، آگے نہیں جانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا ہے آگے؟ اونچی بولیں. چلو پھر ہوں اے بھی جملہ تجھے سونی لینا ہے نا. پھر ہوں کیا ہے؟ اونچی بولیں. کما صلیتا. پھر کما پہ غور کریں، پھر بات سمجھ آئے گی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. توجہ، قرآن، حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کما صلیت، یہ کما پہ توجہ چاہیے کیونکہ کما کو کھولنا ہے، اور جس نے اس کما کو سمجھ لیا اس نے سب کما لیا. جو اس کما کو آج سمجھ جائے گا اس نے سب کما لیا، سب اس نے کمائی حاصل کر لی اگر یہ کما سمجھ میں آ گیا. تاریخ کا نقطہ سنو جو تاریخ میں لکھا جائے گا. کما صلیتا، ادھر ہے کما امرتا. فاستقم کما امرتا، ادھر صلیتا کما صلیتا. یہ کما کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے حبیب آپ ان کو کہیں جب میری آل پر درود پڑھنا ہے تو یہ کہنا ہے اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج. توجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود بھیج،
رحمت بھیج محمد پر، محمد کی آل پر۔ کیسی رحمت بھیجوں؟ کس طرح کی رحمت یا اللہ بھیجے؟ خود فرمایا کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کما کیا ہے؟ جس طرح تو نے رحمت ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر بھیجی، اس طرح کی رحمت اے اللہ محمد پر، محمد کی آل پر بھیج دے، بھیج دے۔ فاستقم کما امرت کیا تھا؟ اللہ نے بتا دیا۔ اب کسی نے استقامت کا سبق لینا ہے تو جس طرح درود سے تمہیں سمجھ آ گئی، اب قرآن کی سمجھ بھی حاصل کر لو۔ استقامت کیسی کرنی چاہیے اور کس موقع پر کس طرح کی استقامت چاہیے، یہ تمہیں محمد اور آل محمد ہی بتائیں گے۔ جیسے انہوں نے استقامت دکھائی، جیسے انہوں نے استقامت کا حکم دیا، کما جیسے انہوں نے حکم دیا، جیسے انہوں نے دکھائی، ویسے استقامت کرنا۔ جب ویسے استقامت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کی گفتگو کا پیغام یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، استقامت نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، استقامت نہ ہوتی تو کرب و بلا کا میدان نہ ہوتا، استقامت نہ ہوتی تو کوئی ایمان والا ایمان پر قائم نہ رہتا، استقامت نہ ہوتی کوئی دین والا دین پہ قائم نہ رہتا۔ یہ استقامت کو اللہ نے شرف اور عزت بخشی کہ استقامت کی وجہ سے پوری عمارت کھڑی رہتی ہے۔ اب اس استقامت کی آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے۔ یہ استقامت ہمارے اندر کب آئے گی؟ یہ استقامت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں روزانہ اللہ سے دعا کرنا ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرما، اے دلوں کو پلٹ دینے والے اللہ ہمارے دلوں کو استقامت دے دے۔ اے رک جان، ٹھہر جان۔ غریبی خدا نہ خواستہ غریبی کے 4 دن آ گئے، بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، امیری آ جائے بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، صبح ہو، شام ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، استقامت پر رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں، دین اسلام سے جڑے رہیں، پھر آپ استقامت پر قائم ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ روزانہ اللہ سے دعا کریں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے جو قرآن پاک نے بتایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے استقامت مل جائے، اور جو استقامت والوں کا مقام ہے، جو استقامت والوں کا مقام ہے وہ مجھے مل جائے، تو اس کے لیے ایک تو آپ دعا کریں، اور دوسری بات ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہی سورہ ہود آیت نمبر 112، 13، 14، 15، یہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 112 سے 115، اس کے اندر پورا ذکر ہے استقامت کرنی کیسے ہے، استقامت آتی کیسے ہے، یہ سارا ذکر ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو استقامت دے، اور یاد رکھ لیں 1000 کرامت سے بڑھ کر ایک استقامت ہوتی ہے، 1000 کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ کرامت چھوٹی ہے، کرامت کا مقام چھوٹا ہے، استقامت کا مقام بڑا ہے۔ اس لیے کربلا میں امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی۔ خدا کے بندو، حسین کی استقامت دیکھنی ہے تو صرف کربلا ہی نہیں، پوری زندگی حسین کی استقامت ہے۔ امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک پوری زندگی استقامت پہ ہے، صرف کربلا میں استقامت نہیں،
وہ تو اینڈ ہے استقامت کا، اس کی پوری جناب بات کو مکمل کرنا تھا۔ خدا کے بندو، حسین علیہ السلام کی استقامت آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ سب سے بڑی استقامت کیا ہے؟ حسین پاک کی سب سے بڑی استقامت یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کربلا میں دکھائی، اور حسین کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھو اور بات پوری۔ حسین کی سب سے بڑی استقامت یہ ہے جو کربلا میں دکھا گئے، اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نماز کے دوران مصطفیٰ کی پشت پہ آ گئے۔ حسین کی کرامت دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنا دیکھو۔ حسین کی کرامت دیکھنی ہے تو میرے آقا کا حسین کی زبان اپنی زبان سے لگانا دیکھ لو۔ حسین کی کرامت دیکھنی ہے تو کندھوں پہ بیٹھنا دیکھو۔ حسین کی کرامت دیکھنی ہے تو سجدوں کی طوالت کو دیکھو، سجدوں کے لمبے ہونے کو دیکھو، سجدوں کا لمبا کر دینا یہ حسین کی کرامت ہے، اور وہاں سجدے میں سر دے دینا یہ حسین کی استقامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ادھر سر دے کے ساری استقامت نظر آ رہی ہے، ادھر نبی کا سر جھکا کے ادھر حسین اپنا سر دے کے پوری استقامت بتا رہے ہیں، ادھر میرے نبی حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر کے حسین کی پوری کرامت بتا رہے ہیں۔ یہ استقامت اور کرامت دو چیزیں ہیں، یہ اس وقت بندے کو ملتی ہیں بندے میں پہلے استقامت آئے پھر کرامت ملتی ہے۔ نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، انہیں پہلے کرامت ملتی ہے پھر استقامت آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عجب معاملے ہیں، امتی پہلے استقامت لائے گا پھر کرامت ملے گی۔ نبی کی آل کا مقام یہ ہے، اہل بیت کا مقام یہ ہے، انہیں پہلے کرامت ملتی ہے پھر یہ استقامت دکھاتے ہیں۔ ہمیں استقامت سے شروع ہونا ہوگا، تو ذرا بسم اللہ پڑھ کے استقامت سے اپنے آپ کو شروع کریں، اور اس پر مزید انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔